لبنانی ریاست، اور وہ دو مشرقی وسطی کے دو شیطانوں کی لڑائی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے ستمبر 2023 میں نیتن یاہو نے جو تقریر کی ہے، مشرقی وسطی کے دو شیاطین کی لڑائی ہے جس میں ان بیچاروں کو پیس دیا جا رہا ہے مذہب کے نام پر، جہاد کے نام پر. وہ ہے کون جو بھی ہے نا وہاں پر مشرقی وسطی میں تھانے دار بننے کی جو لڑائی ہے نا، اس لڑائی کے چکر میں ایران اور سعودی عرب دو شیطانی ریاستیں ہم ان کو سمجھتے ہیں. یہ ان دونوں کی ساری بکواس وہ ہے، سیاست ہے جس کی قیمت معصوم فلسطینی ادا کر رہے ہیں. اس وقت مجھے کہنے دیجئے شمس الدین، اس معاملے پر آپ کی رائے اور کسی بھی، میری رائے نہیں ہے، آپ نے جو ابھی آپ نے کہا ہے، آپ کی جو رائے ہے نا، یہ کسی بھی سین آدمی، یعنی جو باشعور یا سمجھدار آدمی بہت بڑا ہوتا ہے، میں ایک نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں، اس سے بھی گری ہوئی بات اس لیے ہے کہ ایرانی اسلامی انقلاب کی ریاست فروری 1979 میں قائم ہوئی. اس سے پہلے خطے میں امریکہ کے 3 اتحادی تھے، ٹھیک ہے، ایران، ٹھیک ہے، اسرائیل اور سعودی عرب. صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو ایرانی ریاست نے تو اسرائیل کی مخالفت، یہ شاہ جی کا دور تو گیا نا، ہم اس اسرائیل نے فلسطین شاہ کا دور کو چھوڑ دے آپ خدا کے لیے. مجھے بات کرنے دیں نا، کریں. اسرائیلی ریاست کب قائم ہوئی ہے؟ 48 میں. ایران کی اسلامی انقلابی ریاست کب آئی ہے؟ 80 سے 1 سال پہلے. 80 سے 1 سال پہلے. تو یہ 48 سے لے کر 80 تک عربوں نے لڑائیاں لڑی، مسلم دنیا کا ہیرو بن کے گھومے. اور عربوں کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے بیت المقدس کے فلسطینیوں کا پوچھنا چاہتا ہوں، جیریکو کے فلسطینیوں کا پوچھنا چاہتا ہوں، غزہ کے فلسطینیوں کا پوچھنا چاہتا ہوں. وہ 7 لاکھ 10 لاکھ لوگ جو گھروں سے نکالے گئے، وہ لاکھوں لوگ جو قتل ہوئے، وہ لاکھوں لوگ جو بے گھر ہوئے، وہ لاکھوں لوگ جو کسی عالمی قانون کے متضاد، وہ سب آپ نے بتا دیا نا، وہ ہمیں سمجھ میں آ گیا. تو کیا اب پھر یہ جملہ کیسے آپ ادا کر سکتے ہیں کہ مشرق وسطی کے 2 ملکوں کی لڑائی ہے؟ آپ فلسطین کو کیا، آپ میں اور نیتن یاہو میں کیا فرق ہے؟ مجھ میں اور نیتن یاہو میں کیا فرق ہے، مجھ میں خامنہئی میں کیا فرق ہے، مجھ میں محمد بن عبدالوہاب میں کیا، نہیں ایسے نہیں، نام تیسرا لینے دو، محمد بن سلمان میں کیا فرق ہے، یہ یہاں پر بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بحث یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ فلسطینیوں کے، آپ فلسطینیوں کے وجود کے قائل نہیں ہیں. سعودی عرب کے باقی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا، جو کہ بقول آپ کے یاسر عرفات جیسا بندہ تسلیم کر کے گیا. حماس جو اس وقت دہشت گردی کے اس میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے بھی 2017 میں بقول آپ کی یہ تسلیم کیا کہ یہی حل ہے کہ 2 ریاست کا وہ کیا جائے، اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا جائے، اس کو جو بھی شرائط کے ساتھ. پاکستان بھی مانتا ہے، پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ 1967 کے بارڈر پر اسرائیل واپس چلا جائے، مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیوں جائے بقول آپ کے، تو شروع ہی سے ان کو نکال کے بنایا گیا ہے اسرائیل فلسطینیوں کو. یہ تو پھر میں صرف دیکھیں، آپ جو بھی شرط رکھے آپ نے یہ مان لیا کہ بھئی یہی مسئلے کا حل ہے کہ اللہ کی بندے، جو بھی شرط یاسر عرفات نے جو شرائط رکھے، یہ حماس نے جو بھی شرائط پیش کیے کہ اس بنیاد پہ ہم اس کو وجود کو تسلیم کرتے ہیں ہماری ریاست، ٹھیک ہے. اب یہ ہو گیا. اب عربوں کو بھی سمجھ میں آیا یار ہم نے اتنی لڑائی لڑی، ہماری ساری زمینیں چلی گئی، فوجی طاقت ہماری ختم ہو گئی اس فلسطینی قضیے کے لیے. اب عربوں کو عقل آئی کہ اس مسئلے کا حل انسانی بنیاد پر پرامن، حضرت گاندھی جی رحمۃ اللہ علیہ کے تصور کے مطابق عدم تشدد ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تعلقات قائم کیے جائیں. عربوں کو سمجھ آئی، جو بھی اس وقت لڑائی کے فریق تھے نا، جن لوگوں نے 1967 میں لڑائی لڑ کے اپنے سب کچھ گنوا دیا تھا عرب نے، آپ نے سب کے، میں نے اس لیے شروع میں آپ سے نام میں نے آپ کے منہ سے نکلوائے تھے کیا کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ عرب جو آپ کہہ رہے بار بار کہتے ہیں نا، عرب لوگ وہاں پر نمائندے بن کے بیٹھے تھے، عربوں نے لڑائی کی. تو اس میں آپ نے بتایا نا کہ عرب یہ سارے لوگ تھے جنہوں نے فلسطین کی آزادی کے لیے اسرائیل سے لڑائی لڑی، بیت المقدس کی آزادی، جو بھی آپ نام دے. ان کو سمجھ میں آیا یار یہ لڑائی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ تباہی زیادہ ہوگی، انسان زیادہ مریں گے، زمین زیادہ جائے گی. ان لوگوں نے اب عقل سے کام لیا، یار سفارتی تعلقات قائم کرو اور پرامن طریقے سے پیار محبت سے دوستی سے اس مسئلے کا حل نکالا جائے. کیا حل نکالا؟ ایک سیکنڈ، وہی حل 2 ریاستی حل ہونا تھا، ابھی نہیں ہو سکتے 20 سال کے بعد. یار جتنے بھی عرب ریاستوں نے، یو اے کے آپ نے نام لیا، یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات اس لیے قائم کیے ہیں کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم 2 ریاستی حل مانتے ہیں. آپ میری بات نہیں سمجھ رہے نا، آپ سے معذرت مانگتا ہوں، آپ بہت فاضل آدمی ہیں، اس موضوع پہ آپ کا بہت اتھارٹی، میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو طالب علم کے طور پر استاد سے سمجھ رہا ہوں. نہیں آپ بالکل نہیں، مجھے تو ابھی آپ مجھے اب دیکھیں، ابھی ہماری گفتگو ہو چکی ہے 3 گھنٹے، 3 گھنٹے گفتگو سننے کے بعد آپ مجھے دے رہے ہیں کنکلوژن. نہیں کنکلوژن میں جو سمجھا
اس سے نا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں تھوڑے بہت اپنے مطالعے اور آپ کی اتنی ماشاءاللہ پرمغز گفتگو سننے کے بعد. یہ نہیں کہ مجھے فلسطینی اس مسئلے پہ میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں, ایسا نہیں ہے الحمدللہ. میں نے وحید الدین خان کا نام اس لیے لیا کیونکہ وہ سب سے منفرد ہے, اور جتنے آپ کے یہاں پہ جہادی متشدد, بہت افسوس ہے, مجھے افسوس ہے وحید الدین خان پر, یہاں پہ جتنے متشددین جو جنگ کے ذریعے تاڑ مارو والے, ان سے ہٹ کے ایک بندے نے نظریہ پیش کیا. میں اس تک کا نظریہ آپ کو بتایا نا, ہمارے یہاں ان کا نظریہ کیا ہے بتا دیا نا میں نے آپ کو. مجھے نہیں سمجھ آئی نا, میں سمجھنا چاہتا ہوں. آپ نے جہاد کے نام پہ, لڑائی کے نام پہ, اس انتقاضہ کے نام پہ آپ نے خون خرابہ کیا. آپ ایک گولی مار کے ایک بندہ مارتے, وہ بم مار کے ہزاروں لوگوں کو اجاڑ دیتے اسرائیل, ٹھیک ہے نا. تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے نا. کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ پہلے بتایا نا کہ عدم تشدد کے ذریعے آپ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات, جیسے عرب, اس پہ میں یہی بتا رہا تھا, عرب دنیا نے کیا کیا, عرب ممالک نے کہ بھائی اس کے ساتھ دوستی کرو. یار 4 ملکوں کا نام ہے, 50 ملک ہے عرب. یار اب 4 کا ہوتا نا, سب سے اس پہ سے سب سے جو پاورفل ہے وہ سعودی عرب ہے نا. سعودی عرب نے تو نہیں مانا نا. ابھی اسی پہ تو میری جان آ رہا ہوں. اچھا آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں, تو سعودی عرب بھی اب ماننے جا رہا تھا. کس لیے جی, کس چیز کے بدلے میں, کون سا ظلم؟ دیکھو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کس چیز کے بدلے میں بتا رہا ہوں میری جان, کس چیز کے بدلے. ارے استاد محترم سن لینا. دیکھو ابھی یہ نہیں سعودی عرب نے یا باقی ممالک نے یہ کہا اچھا بھائی ہم آپ کے ساتھ سفارت تعلقات قائم کرتے ہیں, آپ 2 آزاد ریاستی حل دو یا فلسطینیوں کے, یہ نہیں. پہلے دوستی, پہلے آپ ان کا تعلق قائم کریں, اس کے بعد آپ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ بہتر پوزیشن میں ہوں گے نا. میں یہاں سے بیٹھ کے اب پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتا ہے, اسرائیل فلسطین نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ نے اپنا امیج ان کی نظر میں بالکل دشمن کا بنایا ہوا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ عربوں کو یہ سمجھ میں آیا, تم نے کبھی اس سے دوستی کرو, اس شیطان کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس طاقتور ریاست کے ساتھ, اور اس دوستی میں بعد میں 20 سال 30 سال 40 سال لگے, بھلے محبت سے یا پرامن طریقے سے اس حل کو نکالا جائے. اب یہ ہونے ہی والا تھا. تو ان عرب ممالک کے مشرق وسطیٰ میں جو ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر تھا, ایران جس کا نام ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر بھی اسلامسٹ جو لوگوں کی حکومت ہے, انہوں نے اس بیچارے حماس کے اس کو استعمال کیا کہ بھائی چل تسی سے حملہ کر, ٹھیک ہے. اس نے حملہ کر دیا, ٹھیک ہے, اس کے کہنے پر, اور حملہ کرنے کے بعد اس ایران نے اس کی کوئی مدد نہیں کی. کیسے کر سکتا تھا, اتنا دور ایک دونوں کا بہت ہے حماس کی براہ راست, یہاں تک کہ ان کو وزیر خارجہ کہتے نہیں, یہ ہمارا تو ہے ہی نہیں. جس طرح آپ کے پاکستان اتنی ریاست کشمیری مجاہدین کو پالتی تھی, حملہ ہوتا تھا دنیا میں, ہم تو نہیں جانتے, یہ تو وہاں کشمیری حریت پسند ہے. ہی یہ منافقانہ پالیسی ایران نے اپنائی, اور پھر کرتے کرتے اس بیچارے کو ایران میں لا کے مروا بھی دیا, اسماعیل ہانیہ کو. تو یہ سارا ڈرامہ ہے نا. آپ لوگ مسئلہ, یعنی آپ کو یہ پتا تھا یہ پرامن طریقے سے حل ہوگا, تو مسلم امہ کا لیڈر بننے کا جو شوق چرایا ہمیں وہ کیسے پورا ہوگا, وہ ان کے خون پہ یہ لوگ پورا کر رہے ہیں, یہ ہمیں سمجھ میں آیا.